اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور لیلۃ القدر کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کیا خبر ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی تمہیں اس کی قدر و منزلت اور اس کی عظمت و شان کے حوالے سے کوئی ادراک نہیں کہ لیلۃ القدر کی عظمت اور شان کیا ہے۔ اور پھر ساتھ ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میں لیلۃ القدر اکیلی تنہا رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اس رات اللہ کے تمام فرشتے اور حضرت جبریل امین علیہ السلام زمین پر اترتے ہیں، اور ہر امر سلام کو لے کر اترتے ہیں، حتیٰ کہ غروب آفتاب کے وقت سے اللہ کے فرشتوں کے نزول اور سلامتی کا جو سلسلہ ہے یہ جاری و ساری رہتا ہے، حتیٰ کہ فجر کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ختم سحری تک اللہ کے تمام فرشتے، اندازہ کیجئے کہ تمام فرشتوں میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات میں اللہ کے سارے فرشتے اور حضرت جبریل امین علیہ السلام زمین پر اتر آتے ہیں۔ اتنی بابرکت رات ہے یہ لیلۃ القدر۔ اور اس سورہ کا شان نزول یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک زاہد، عابد، متقی اور پرہیزگار شخص کا تذکرہ ہوا، ان کا ذکر ہوا، اور اس کا نام شمعون تھا۔ کیا نام؟ شمعون نامی اس شخص کا تذکرہ ہوا جو 1000 مہینے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہا اور دن کو روزہ رکھتا رہا اور رات کو قیام کرتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب اس بندے کا ذکر ہوا کہ وہ اتنا زاہد، عابد، متقی اور پرہیزگار تھا کہ 1000 مہینہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا اور رات کو قیام بھی کرتا رہا، تو یقیناً یہ اس کی بہت بڑی عبادت تھی۔ لیکن ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کا غم لاحق ہوا کہ میری امت کی چونکہ عمریں کم ہیں، لہذا وہ عظمت و شان میں اور عبادت کی زیادتی کے اندر بنی اسرائیل سے پیچھے رہ جائیں گی، کہ ان کی عبادت ظاہر ہے جس طرح اس بندے کی عبادت اتنی ہے تو میری امت میں سے تو بعض لوگوں کو اتنی عمر ہی نصیب نہیں ہونی ہے، تو وہ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے اور انہیں اتنی عبادت کرنے کا موقع کیسے میسر آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے
جب اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اپنی امت کے لیے اتنا فکر دیکھا اور اتنا غم دیکھا اور ان کی عبادت کے اوپر اتنا حرص دیکھا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کی یہ سورت نازل فرمائی۔ فرمایا میرے محبوب آپ اپنی امت کے حوالے سے غم نہ کریں، پریشان نہ ہو، اور ان کی عبادت کی کمی کی طرف آپ کے دل میں کوئی ملال نہ آئے۔ ہم نے ایک رات لیلۃ القدر، ایک رات ہم نے ایسی آپ کو عطا فرما دی ہے کہ آپ کا جو امتی اس ایک رات میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا اور اس ایک رات کو اللہ کی بارگاہ میں شب بیداری میں بسر کر دے گا، تو آپ کے امتی کی وہ ایک رات بنی اسرائیل کے اس زاہد کے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہو جائے گی۔ یہ ہے لیلۃ القدر۔ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے اتنا بڑا تحفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا۔ ایک رات کہاں اور 1000 مہینے مسلسل محنت کرنا کہاں، کہ روزے بھی رکھنا، جہاد بھی کرنا، راتوں کو قیام میں بھی گزارنا، کتنی بڑی ظاہر ہے مشقت، مسلسل اتنی برداشت کرنا ایک طرف، اور صرف ایک رات میں اللہ کی عبادت کر لینا ایک طرف، اور پھر ادھر 1000 مہینہ ہے، اور ادھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اب وہ افضلیت کتنی آگے ہے یہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے، بس اتنا فرما دیا کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ تو گویا اس رات میں آپ جو کام کرتے ہیں لیلۃ القدر میں، سب سے پہلے تو اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کی تعیین کے لیے مختلف احادیث مبارکہ وارد ہے کہ یہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ اس کی تعیین اور اس کے تشخص کے لیے کئی احادیث مبارکہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اب ان کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ کچھ احباب یوں بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر پورے سال کے اندر ایک رات ہے، پورے سال کے اندر، لیکن وہ چھپی ہوئی ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ کون سی ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ وہ پورے ایک سال کے اندر ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے اس مہینے کے اندر ایک رات ہے، لہذا اب وہ پورے سال سے نکل کے ایک مہینے کے اندر آ گئی کہ مسلمانوں کو چاہ جائے کہ پورے سال کے اندر وہ تلاش کرتے، ان کے لیے آسانی کر دی گئی کہ پورے سال میں ضرورت نہیں تلاش کرنے کی، اس ایک مہینے کے اندر تلاش کر لو۔ اللہ نے وہ لیلۃ القدر اس مہینے کے اندر رکھی ہے۔ پھر بعد میں اس مہینے کے اندر سے بھی تخصیص کر دی، اور بعض احادیث مبارکہ میں پھر یوں وارد ہوا کہ وہ لیلۃ القدر ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، یعنی آخری 10 دنوں کے اندر ایک رات ہے۔ اب دیکھیے وہ سال بھی گیا اور پورا مہینہ بھی گیا، صرف 10 دن اور راتیں جو ہیں ان کے اندر تلاش کرنے کی اہمیت جو ہے اس کو واضح کر دیا گیا، اور پھر مزید برآں اور تعیین اور تشخص کر دیا گیا کہ ان آخری 10 راتوں کے اندر بھی جفت رات میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے، یعنی اور مزید واضح کر دیا گیا کہ اب اس کے دوسرا بھی پہلو ہے کہ اگر مسلسل راتیں جاگنا پڑ جائیں تو ہماری طبیعت میں کمزوری بھی آ سکتی ہے یا تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ایک رات چھوڑ کے ایک رات عبادت کے لیے وقف کر دی گئی کہ تاک راتوں میں سے ایک رات ہے، لہذا جو بندہ تاک رات میں عبادت کر لے اور دوسرے دن آرام کر لے، دوسرے دن تھوڑا سکون اختیار کر لے، تو آسانی پیدا کر دی۔ اب اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم الرضوان
جنہوں نے قسمیں اٹھا کر کہا ہے کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان مبارک کی 27ویں شب ہے۔ کون سی شب؟ یعنی جو آج کی رات ہے، آنے والی رات۔ اس حوالے سے حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نے قسمیں اٹھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ جس رات کو اللہ نے بڑی عظمت اور شان بخشی ہے اور لیلۃ القدر کا درجہ دیا ہے، وہ رات کون سی رات ہے؟ ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب۔ اور اس حوالے سے ہمارے بزرگان دین نے، حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اسی صورت میں سے 2 طریقے سے اقتباس کیا ہے اور لیلۃ القدر کی تعیین اور اس کا تشخص کرنے کے لیے 2 طریقوں سے استدلال کیا ہے۔ اور وہ 2 طریقے کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر، یہ سورت جو ہے نا، سورت القدر، اس کو آپ پڑھیں، اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے نا، اس کے اندر 9 حروف ہیں۔ کتنے؟ یہ 2 لفظ جو ہے 9 حروف پر مشتمل ہے۔ لام، یا، لام، تا، الف، لام، قاف، دال اور را۔ لیلۃ القدر یہ کتنے حروف پر مشتمل ہے؟ 9۔ اور اس صورت میں لیلۃ القدر کا لفظ 3 بار استعمال ہوا ہے۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو لیلۃ القدر میں کل حروف ہیں کتنے؟ 9۔ اور یہ لیلۃ القدر کا جو جملہ ہے اس صورت میں کتنی بار استعمال ہوا ہے؟ 9 کو 3 سے ضرب کرے تو جمع اپنا جواب کیا آتا ہے؟ 27۔ آپ نے اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ چونکہ 3 بار لیلۃ القدر کا ذکر ہے اور ہر بار 9 حروف پر مشتمل یہ لفظ ہے، 9 کو 3 سے اگر ہم ضرب دیں تو جواب 27 آتا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کی کون سی رات ہے؟ 27ویں رات ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے دوسرا استدلال فرمایا کہ یہ سورۃ القدر جو ہے نا، اس کے اندر کل کلمے 30 ہیں۔ کتنے؟ کل 30 کلمے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک، کیسے؟ یعنی ہم گنے تو کلمے، ایک ہوتا ہے حرف الف با تا سا، یہ حرف ہے، لیکن ایک حرف کو دوسرے کے ساتھ جب ملا دے تو وہ کلمہ بنتا ہے۔ جس طرح کہ انا، الف نون اور الف پھر مل کے یہ ایک کلمہ ہے، انزلنا یہ ایک کلمہ ہے، ہو یہ ایک کلمہ ہے، فی یہ ایک کلمہ ہے، لیلہ ایک کلمہ ہے اور القدر ایک کلمہ ہے۔ تو اس طرح کر کے کل کلمے کتنے ہیں؟ 30۔ لیلۃ القدر میں کل کلمے کتنے ہیں؟ 30۔ اور یہ کلمے جب آپ پڑھتے جائیں تو 27ویں نمبر پر جو کلمہ آتا ہے وہ ہے ہیا۔ کیا؟ ہیا۔ ہیا۔ اور ہیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ۔ ہیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ۔ یعنی کہ جب 27واں کلمہ آیا تو فرما دیا گیا کہ یہ رات، یعنی کون سی رات؟ 27ویں رات۔ یہ 27 کے لفظ کو ہیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ تو یہ ہے کہ اپنا فہم و فراست والے لوگ اور شعور والے لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے بھی استدلال کر کے اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان المبارک کی کون سی رات ہے؟ 27ویں شب ہے۔ تو یہ 2 طریقے سے حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس رات کی تعیین فرمائی کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان المبارک کی کون سی رات ہے؟
لہذا ہم اگر ان صحابہ کرام کے اقوال پر عمل کریں جو 27ویں شب کہتے ہیں، اور قرآن پاک کی اس صورت کے اندر جو دو طریقے اس رات کو سمجھنے کے لیے حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے ہیں، ان کو اگر ہم زیر غور لائیں تو بھی ہمیں وضاحت ملتی ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہے۔ جب ہمیں اتنا یقین ہو گیا اور اعتماد ہو گیا کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کی 27ویں شب ہی ہے، تو پھر ہمیں کسی بھی حال میں اس رات کی جو عظمت اور شان ہے اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رات کا اطلاق مغرب کے وقت سے ہو جاتا ہے، مغرب کے بعد رات ہوتی ہے، تو مغرب سے عشاء کا جو ٹائم ہے اسے بھی ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، جلوہ فرما ہوتا ہے، اور اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ میرے بندوں آؤ، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے رزق دوں۔ یعنی وہ اپنی طرف سے اس کی صدائیں جو ہے وہ غروب آفتاب سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اس واسطے ہمیں اس وقت کو خاص طور پر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور لغویات اور فضولیات میں مصروف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مغرب کے وقت ہی ہمیں اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر دینا چاہیے۔ چھوٹی سی راتیں ہیں، یقین کیجیے بالکل چھوٹی چھوٹی سی راتیں ہیں، اور پتہ بھی مطلب ہے نہیں چلتا رات کب ختم ہو جاتی ہے۔ اس واسطے کوشش فرمائیں کہ آج کی رات کو پوری کی پوری رات اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں، اور اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک سے ہر وہ چیز مانگے جس کی آپ کو ضرورت ہے، ہر اس چیز کو طلب کریں جو آپ کی مطلب ہے کسی بھی معاملے میں آپ پریشان ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہو جائیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اس کا وعدہ ہے کہ آپ جو مانگیں گے میں عطا فرماؤں گا۔ اس سے بڑی کیا مطلب ہے اور ہمارے لیے تسلی ہو سکتی ہے اور تشفی ہو سکتی ہے کہ خود خالق کائنات ہم سے وعدہ فرمائے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو پھر بات وہی آتی ہے نا کہ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں۔ اس واسطے ہم طلبگار ہیں، ہم ضرورت مند ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم پریشان ہیں، ہمارے پاس سارے عذر موجود ہیں، لیکن ان کا حل ایک ہی ہے کہ ہم سارے کے سارے اعذار اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے سب سے غنیمت والا جو ٹائم ہے وہ آج کی رات ہے۔ اس واسطے ہمیں بالکل شرمانا نہیں چاہیے، اور بالکل اپنے آپ کو اس رات کے لیے وقف کر دینا چاہیے، اپنے سارے کام کاج جو ہیں انہیں سائڈ لائن کر دینا چاہیے، اور آج کی رات کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔